اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ اب آپ تدریس سے وابستہ ہیں اور بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے نسلوں کی تعلیم، اور پھر آپ انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی وہ بھی نظر رکھتے ہیں. اس وقت کیا بہت غیر ذمہ داری کا عالم ہے دنیا بھر میں؟ ہم فتح مکہ اور اس کی طرف تو آگے آئیں گے، بڑھیں گے، لیکن فی زمانہ اگر میں آج کی تاریخ میں آپ سے پوچھوں واٹ از the state of affairs in the world for that matter، تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فتح مکہ اور مکمل اختیار اور پھر مکمل معافی کا اظہار، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کل کائنات کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، لیکن انسان کو اپنی صفات کا مظہر عتم بنایا ہے. پروردگار عالم جہاں قہار اور جبار اور منتقم ہے تو وہاں وہ رحمان اور رحیم ہے، ستار و غفار بھی ہے. بے شک. اور اس نے اس کا مظہر کامل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بنایا، اور اس پر انشاءاللہ آگے بات بھی کریں گے کہ اگر فتح مکہ میں عفو درگزر کو سمجھنا ہے تو اس کی ڈیپتھ اور اس کی بلندی کو سمجھنے کے لیے ہجرت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ میں 13 سالہ زندگی کو دیکھنا ہوگا. جی وہ بالکل دیکھتا ہوں. حالات حاضرہ میں بالخصوص چاہوں گا کہ پورے عالم اسلام کی اس بات کی طرف توجہ ہو، اہل علم اور دانش کی توجہ ہو، اور وہ لوگ جو بالخصوص جن کو اللہ نے آج قوت عطا فرمائی ہے اور جن کے قلم چلنے سے بہت سے فیصلے ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ضرور چاہیے. دیکھیے جب ٹیمپل انسٹیٹیوٹ 2022 میں یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ٹیکساس سے سرخ گائے اپنے ہاں منگوا لی ہے، اور اس کے بعد وہ باضابطہ طور پر فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل کے دور کے بعد وہ تھرڈ ٹیمپل اور میسینک ایج کی بات کرتے ہیں، اور اب جب ہم اور آج بات کر رہے ہیں تو بدھ کے دن ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے باقاعدہ اسرائیل کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی، اور اس کانفرنس میں یہ طے پایا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ زمانہ جس کا وہ بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، جس کو 2000 سال کے بعد ایک ایسا دور کہا جا رہا ہے کہ جب اسکیٹرڈ ہونے کے بعد جوز ایک مدت طویل کے بعد دنیا سے سمٹ کر یروشلم میں جمع ہونا شروع ہوئے ہیں. تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں تو اس کی ارلی 5 بکس تورات کہلاتی ہیں. ان کو ریٹن لا بھی کہتے ہیں، ان کو پینٹاٹیوک بھی کہا جاتا ہے، جس میں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی شامل ہیں. تو نمبرز میں چیپٹر 19 میں باقاعدہ جو سرخ گائے اور راکھ کے ساتھ جو پاکیزگی اور طہارت کے لینے کا تصور ہے وہ بائبل میں آج بھی موجود ہے. تو جوز نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل میں باقاعدہ ایسی 5 سرخ گائیں باقاعدہ منگوائی ہیں، ان کی تربیت اور بریڈنگ کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ 10 اپریل کو یا ان کے آئندہ آنے والی عید فصیح جو 22 اپریل سے لے کر 30 اپریل کے درمیان کے عرصے میں ہے، جس کو یہ پاس اوور کا دن بھی کہتے ہیں، تو اس دن یہ ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ عین بیت المقدس کے سامنے جو اولیو ماؤنٹ ہے، کوہ زیتون ہے، وہاں پر الٹار پر جس کو قربان گاہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ان سرخ گائیں کو ذبح کریں، ان کا چمڑا، ان کی جلد، ان کا گوبر، خون، ان کے پورے قربانی کے وجود کو آگ میں جلایا جائے، اس کی راکھ کو پانی میں ملایا جائے، اور اس کے بعد جو جوئش ربائز ہیں وہ جن امور میں ملوث رہے، جسم ناپاک ہو گئے، اس راکھ کو جسم پر ملنے کے بعد وہ ہولی آف ہولیز جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے، جوز اس کو ہولی آف ہولیز کہتے ہیں، اور خاص طور پر جو ڈوم آف دا راک کے نیچے جو چٹان آپ کو نظر آتی ہے وہ مقدس ترین مقام ان کے ہاں مانا جاتا ہے. تو وہ اس مقام پر داخل ہوں گے، اور یہ وہ زمانہ ہے جو وہ اپنے گمان میں جو زائنسٹ جوز ہیں، جن کو اشکنازی جوز کہا جاتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بیت المقدس کو نعوذ باللہ منہدم کرنے کے بعد یہاں پر تھرڈ ٹیمپل کو ری بلڈ کیا جائے. یہ خبریں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اندر موجود ہیں. یہ وہ ہیکل سلیمانی، یس، ہیکل سلیمانی کی بات کر رہے ہیں. یہ خبریں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں موجود ہیں کہ باقاعدہ طور پر وہ اپریل کے آغاز میں، ہمارے ہاں شاید عید کا دن ہوگا 10 اپریل کو، اور 22 سے 30 اپریل کو اگر آپ چلے جائیں تو یہ شوال کے یعنی دن ہمارے ہاں ہوں گے. تو اللہ نہ کرے اگر وہ اس تیزی کے ساتھ، یعنی اس پر وہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ خود کہہ رہا ہے
کہ دنیا شاید اس بارے میں ہمارا مذاق اڑائے کہ ہم بہت سپرسٹیشیس ہیں کہ ایک گائے کی وجہ سے کوئی پاکیزگی اور طہارت مل جاتی ہے، ان کا آپ یقین دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور مزید آگے بڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں، یعنی آپ TRT کو اگر اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس کو باقاعدہ ایک آرمیگیڈن، ایک بڑی جنگ کی طرف یعنی دھکیلنے کی طرف دنیا کو لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اور اپنی احادیث طیبہ میں بہت واضح طور پر یہ سب بیان کیا۔ اور اگر آپ سورہ بقرہ کو پڑھ کر دیکھیں تو بقرہ کا واقعہ کیا ہے کہ وہ عجل، وہ بچھڑا کہ جس کی نعوذ باللہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد ایک سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں۔ 7 مقامات پر قرآن نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کہ اس بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی ہے۔ تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ان بین الاقوامی حالات میں پاکستان کے حالات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر امت مسلمہ نے اپنی صفوں میں اتحاد کو قائم نہیں کیا تو یقینی طور پر وہ تو یعنی بہت تیزی کے ساتھ دنیا کو ایک ایسے نئے یعنی ایک عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے مسجد اقصیٰ پر کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر شاید اگر مسلمانوں میں کوئی ایمان باقی رہ گیا ہے تو کوئی بڑی جنگ اس کے اندر چھڑ سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت موجودہ جو ہے وہ عالمی بہت منظر شکریہ آپ